مفتی صاحب آپ نے وزیر اعظم کی تعریف کی فلسطین پر بات کرنے پر، جبکہ انہوں نے 1967 کے مطابق تقسیم پر بات کی اور 2 ریاستی حل پیش کیا، جس میں ریاست فلسطین کے ساتھ ناجائز ریاست اسرائیل کو تسلیم کرنا پڑ رہا ہے۔ جو وزیر اعظم نے بات کی ہے نا، وہ فلسطینیوں کا مطالبہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مدعی سس گواہ چس بننے کی کوشش نہ کرو۔ اگر یہ اس طرح سے حل ہو جاتا ہے، ان پہ ظلم رک جائے گا اور ان کو بھی ایک آزاد ریاست مل جائے گی، تو یہ تو پہلے فیصلہ ہو چکا تھا۔ تو یہ something is better than nothing۔ ابھی جو حالات چل رہے ہیں، اچھا جو لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا، ان کے بچوں پہ بھوک اور افلاس آئے، پھر ہم پوچھیں گے کہ اب آپ مشورہ دو، آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے جس طرح سے جوڑ توڑ کر کے بھائی یہ ظلم ختم ہو، ہم راضی ہیں۔ تو دوسروں پہ جو گزر رہی ہے نا، ان کے حقائق کو، گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ اور اسرائیل کبھی بھی اس حل پہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس میں اسرائیل کو نقصان ہے۔ اسرائیل یہ اس حل جو ہے نا، جو 1967 سے پہلے کا جو اسرائیل تھا وہاں تک چلا جائے، اسرائیل اس کو نہیں مان رہا ہے۔ تو آپ وہ باتیں کر رہے ہو جو یعنی جو عملی طور پر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ بات کرو جو فلسطینیوں کے حق میں ہو۔ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی اس پاکستان میں سیاسی اکھاڑ پچھاڑ چل رہی ہے۔ جیسے جب عمران خان کوئی اچھا کام کرتا تھا، مخالفین نے کیڑے ہی نکالنے تھے کہ نہیں نکالنے تھے؟ ہر اچھے کام کو گھما پھرا کے غلط قرار دینا تھا۔ تو ہم نے ہمت کی، ہم نے عمران خان کے اچھے کام کی تعریف کی۔ تو اب یہ کام موجودہ حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے۔ موجودہ حکومت سے ہمارے بھی درجنوں اختلافات ہیں، لیکن اگر کوئی اچھا کام کرے تو ہمارے پی ٹی آئی کے جو دوست ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں توپے لے کے۔ میں کہتا ہوں یہی تقریر عمران خان کرتا تو بابا ہو جاتی، بلے بلے دیکھو کیا زبردست جاندار تقریر کر کے آیا ہے۔ تو مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ذاتی بغض اور ذاتی انا کا کچھ مسئلہ زیادہ بنا ہوا ہے۔ تو پھر بھائی ہم لوگ نیوٹرل ہی رہیں تو اچھا ہے۔ میں تو یہ بات کر رہا تھا بھائی، ہماری پالیسی ہے کہ کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کی اپریشیٹ کریں گے۔ تو جب عمران خان نے کیا تھا ہم نے سلوٹ کیا، شہباز شریف نے کیا تو ہم اس کو بھی سلوٹ کر رہے ہیں۔ تو اس نے اچھی بات کی۔ اب اس پہ کچھ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، یہ تو اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے۔ فلسطین کی باقاعدہ ایک پاورفل ریاست جس میں بیت المقدس کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ فلسطین کے۔ تبھی اسرائیل اس سجیشن پہ قطعاً راضی نہیں ہے۔ وہ جو حل پیش کر رہا ہے اس حل میں تو یہ ہے کہ بالکل فلسطینیوں کو نہتا کر دیا جائے۔ تو اس کے مقابلے میں یہ جو بات کی ہے یہ بہت جاندار بات ہے، اس پہ قوم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ تو اپنے ذاتی اختلافات کو ایک طرف کر کے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بعض لوگ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ یہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہا، نہ فوج اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کوئی اشارہ دیتی ہے، اور دور دور تک کوئی ارادہ نہیں ہے فوج کا اسرائیل کو تسلیم کرنے۔ بھائی اسرائیل پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے ہی اسی لیے، بھارت سے اس نے پاکستان پہ اٹیک کروایا اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ کباب میں جو اس وقت سب سے بڑی ہڈی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ پاکستان ہے۔ اور پاکستان کے سیاستدان نہیں ہے، فوج ہے۔ اگر سیاستدان ہوتے، فوج نہ ہوتی تو کچھ نہیں کرنا تھا اس نے، کیونکہ پاور سیاستدانوں کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، پاور تو فوج کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ عراق میں فوجی حکومت تھی، اس نے گرائی نا، اب سیاسی حکومت تو بنا دی اس نے۔ اب عراق کی ساری پالیسیاں اسرائیل کے حق میں بنا رہے ہیں، بناتا رہے۔ صدام حسین کباب میں ہڈی بنا ہوا تھا ان کے، صحیح ہے نا؟ تو اس لیے اسرائیل کے لیے جو اس وقت کباب میں ہڈی ہے